علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لطم الغدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواہ البخاری۔ سامعین محترم، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک والا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اور اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی وقت سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اور اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی وقت سے 4 ہیں، اور یہی دین مضبوط دین ہے، تو تم ان مہینوں میں اپنے جان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، بے شک ان مہینوں میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں لڑائی کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر افسوس آج امت مسلمہ محرم الحرام میں سوگ میں نظر آتی ہے۔ بعض لوگ اس مقدس مہینے میں بدعات اور رسومات کو لیے پھرتے ہیں۔ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، لوگ گھروں میں چارپائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں اور بازاروں اور دکانوں پر شہادت حسین کے حوالے سے رو دینے والی تقاریر لگاتے ہیں، اور عاشوراء کے دن ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ یہ سب مسلک اہل حدیث کے نزدیک ظلم ہے، اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہالت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، نمبر 2 کسی کے نسب پر طعنہ زنی کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، نمبر 4 نوحہ کرنا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنا جہالت کے امور میں سے ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے نوحہ کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور وہ بندہ ہم میں سے نہیں جس نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے، اپنی گربانوں کو چاک کیا اور جہالت کے دعوے کے ساتھ پکارا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ سامعین حضرات، واقعہ کربلا کی آڑ میں صحابہ کرام پر تان تشی کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو بکر کی صداقت کا انکار کرے ہم اسے کفر سمجھتے ہیں، جو عمر کی عدالت کا انکار کرے ہم اسے کفر سمجھتے ہیں، جو عثمان کی سخاوت کا انکار کرے ہم اسے کفر سمجھتے ہیں، جو علی کو اللہ کا شریک بنائے ہم اسے کفر سمجھتے ہیں۔ ارے تم کس علی کو جانتے ہو؟ ارے علی تو وہ علی ہے جو شیر خدا علی ہے، حیدر کرار علی ہے، علی تو وہ ہے جو شرک کا نام و نشان بھی مٹا ڈالتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا علی جاؤ یمن کی طرف چلے جاؤ، اور جہاں کہیں ابری ہوئی قبر نظر آتی علی اسے مٹا ڈالتا ہے۔ ارے میں تو اس علی کو جانتا ہوں، ارے علی تو وہ علی ہے جو میدان عرفات میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کا زادرہ ختم ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس آدمی کو مار مار کر اسے قتل کر دوں۔ پوری کائنات رب سے مانگ رہی ہے اور تو رب کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ماہ محرم کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا
کہ جس کسی نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے لیکن ان کے خرچ کرتا ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جباب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام مسلمانوں کی لعنت۔ اور عاشورہ کے فضیلت کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مگر افسوس آج کے دور کا معیار ہی تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں نے اس دن کو کھانے پینے کے لیے تصور کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس دور کے اندر خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں اور پانی اور دودھ کی سبیلیں لگا کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا منگتا بنایا جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ منگتا کیوں بنایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے منگتا بنانے کی، تو جواب آتا ہے کہ بڑی مدت کے بعد اللہ نے بچہ عطا کیا ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منگتا بنا کر کوئی چیز کھلا دی جائے، کوئی چیز فرما دیتا ہے۔ اسی بار میں اقتدا کرتا ہوں کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو ہم شہداء کا غم نہیں مناتے، وہ تو ہے نواسہ رسول اللہ مگر ان کا ماتم نہیں کرتے ہیں محبت اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے، کرتے ہیں محبت اپنی جان سے رسول اللہ سے مگر ان کا سر عام تماشا نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔